بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہو اور وہ اس کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرے شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا ہی افضل ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، پیسے بانٹتا ہے آدمی غریبوں کو، ایک آدمی اللہ کے ذکر میں ہے، دونوں میں افضل کروں گا تو اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی کتنی ہی بڑی چیز ہے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی یاد اس کے بالمقابل میں اس کی افضل ہے، اس سے افضل ہے۔ پھر کس قدر وہ مالدار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بھی تاکید نصیب ہو۔ اگر ایک آدمی پیسے بانٹتا ہے، ایک آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ اب یہاں کیا بات ہے، یہ اگر مال خرچہ کرنے والا بھی اللہ کا ذکر کرنے لگا تو اور بھی ڈبل زیادہ اس سے افضل، مال بانٹنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور ذکر کرنے کا بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کا ذکر کی توفیق بھی نصیب ہو جائے تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی روزانہ بندوں پر صدقہ ہوا کرتا ہے اور ہر شخص کو اس کی پیدا حیثیت کے موافق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے، لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ جاتا ہے، بڑھ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق ہو جائے۔ تو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تجارت اور میں مشغول رہتے ہیں، پھر اگر تھوڑا بہت وقت اللہ کی یاد کے لیے بھی اپنے اوقات میں نکالے تو کیسی ہی مفید بات ہے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا 2 یا 4 گھنٹے اس کام کے لیے نکال لینا کون سی مشکل ہے۔ آخر فضولیات اور لغویات میں بہت سا وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کارآمد چیز کے واسطے وقتی نکلنا کیوں دشوار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک تو بولنے مقصد کیا تو ایک آدمی کو اللہ کا ذکر کرنا توفیق مل جانا بہت بڑی چیز کا ہے۔ اب بہت سے اتنا بیوپار میں تجارت میں مشغول رہتے ہیں، انہوں کیسا دن رات میں کیا محنت کرتے ہیں دنیا کمانے جمانے، ایسا تو اللہ کی بات کے 2-4 گھنٹے اللہ کے لیے نکال لے تو کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے بولتے ہیں۔ دنیا کے بیکار کاموں میں کتنے وقت خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ایک عبادت کے لیے بھی اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا وقت نکال لو کر بولتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے والے اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ جنت میں جانے والا ہاں جانے والے سے کوئی چیز کی یہ افسوس ہوتا نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو خالی گزارتا لینا بیکار ہے، وہ وقت کو یاد کر لگا افسوس کر دیں گے دونوں، کاش اس میں بھی اور بھی اللہ کا ذکر کر لیتا تھا اور بھی اونچا مقام جاتا کرتا۔ جنت میں جانے کے بعد یہ مضمون سامنے ہوگا کہ یہ ایک دفعہ
اس پاک نام کا لینا اجر و ثواب کتنا زیادہ مقدار ہے۔ ہاں جانے کے بعد یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے کر کو ہاں معلوم ہوتا ہے۔ مقدار ہے کہ پہاڑوں کے برابر ملتا رہتا ہے۔ یہ مرتبہ اللہ کا نام لینا پہاڑ سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ ہاں تو اس وقت اس کی اپنی کمی کے نقصان پر اس قدر بھی افسوس ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایسے خوش نصیب بندے بھی ہیں جن کو دنیا ہی کے بغیر ذکر اللہ کے اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ کیا بولتے ہیں نا، دنیا میں ذکر اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز بھی ان کو اچھی معلوم ہوتی نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں لکھا ہے کہ یہاں بن مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ: اللہ رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھے رات و نیاز کے ساتھ، دن اچھا معلوم نہیں ہوتا مگر تیری عبادت کے ساتھ۔ کیا بولتے ہیں اللہ والے؟ اے اللہ رات اچھی نہیں معلوم ہوتی تیرے سامنے عبادت کے علاوہ۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ رات اچھی لگتی نہیں تیری ذکر کرے نہیں تو۔ اور ایک اللہ پھر کیا بولتے ہیں؟ اللہ دن اچھی نہیں لگتا کہ تیری عبادت کے ساتھ۔ رات اچھا لگتی ہے تو تیرا ذکر کے ساتھ اچھا لگتا ہے، دن اچھا لگتا ہے تو تیری عبادت کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ کہتے ہیں دنیا اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر تیرے ذکر کے ساتھ، اور آخر ولی نہیں مگر تیری معافی کے ساتھ، اور جنت میں لطف نہیں مگر تیرے ذکر کے ساتھ۔ رات اچھی لگتی نہیں کہتے اللہ کی یاد کے علاوہ، دل اچھا لگتا نہیں کہتے اللہ کی بات کے علاوہ، اور جنت بھی اچھی نہیں لگتی تیرے ذکر کے علاوہ۔ رات نہیں تیری یاد نہیں تو رات بھی اچھی لگتی نہیں، عبادت نہیں تو صبح میں دن بھی اچھا لگتا نہیں، اللہ کا ذکر نہیں تو جنت بھی اچھی لگتی نہیں دن میں۔ حضرت سرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرہانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، ایک جگہ کو جرہانی کر کے، ایک جگہ کو جنون مصری کر کے درجانی، یہ ایک جگہ کو جنون مصری کر کے ہے، درجانی سنی میں ہے، دیکھا ایک جگہ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہے، ان کے بارے میں ستو پھانکتے ہیں کر کے۔ حضرت سرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ خشکی پھانک رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں نے روٹی چاپنے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چاپنے میں اتنا وقت خرچ ہو جاتا ہے کہ اس میں آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ ایک روٹی کا ٹکڑا ایک مرتبہ ہم چاپتے ہیں، وہ چاپنے کے توقعات میں 70 مرتبہ سبحان اللہ بول سکتی ہے۔ اس کے لیے کئی ٹائم ویسٹ کرنا کر کو سکا آٹا کھا کو پانی پی لگ اللہ ذکر میں لگ گئی نا، 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی کھانا چھوڑ دیا اور ستو ہی پھانک رہا ہوں۔ 40 برس سے خالی آٹا کھانا، پانی پی لینا، اللہ کے ذکر میں لگ جانا۔ ہمیں کھا دی ہیں کچی کی تب باتیں کرتی ہیں، جل کی تب باتیں کرتی ہیں۔ آٹا کھاؤ، آٹا سامنے رکھے تھا ڈاک پھینک کے میرے ساتھ دیکھتا لوگ تھی
اللہ والوں کا ہمارا بس یہ ہے. منصور بن معتبر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ 40 برس تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی. 40 برس تک عشاء کے بعد کس سے بات کریں گے؟ ربی بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ 20 برس تک تو 20 برس جو باتیں کرتے اس کو ایک پرچے میں لکھ لیا کرتے اور رات کو اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کر حساب لگا لیتے کہ اس میں ضرورت کی باتیں کتنی ہیں اور بے ضروری باتیں کتنی کی ہیں. جو باتیں کرتے وہ بھی لکھ لیتے تھے. وہ لکھ لے کو رات کو سونے سے پہلے بستر کے اوپر بیٹھ کے حساب لگاتے تھے. اس میں ضرورت کی باتیں کتنے کرا ہوں, بیکار باتیں کتنے کرا ہوں کر کو حساب ڈال دیں گے. ہم حساب ڈالتے کرتے یا کیا بانور سنتا ہے بیکار ہمیں حساب ڈال لیتا نو اسے بیکار باتیں چھتے تھے. کہاں کی ایک کام آنے کی بات رہتی ہے وہ بھی بھول چکا ہے. وہ اصلی بات ہے. باقی کے پورے بیکاری چھتے سو برگل موٹے. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو سعید دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے ان جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر ڈھانپ لیتی ہے, سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو تذکرہ اپنے مجلس میں تفکر کے طور پر فرماتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں نے تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تمام چیزوں کی جڑ ہے اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کا اہتمام کر لے. اس سے آسمان میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب ہوگا. کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تمام نیک چیزوں کی جڑ ہے کہتے ہیں اللہ کا ڈر. تقوی کا تو کیا؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کا اہتمام کر. یہ آسمان والے تیرا ذکر کریں گے, آسمان والے تیرے بارے میں بات کر لیتے اور زمین میں نور کا سبب ہوگا. زمین میں نور ہوتا ہے تیرے لیے, نور کا سبب بنے گا. اکثر اوقات چپ رہ کر کہ بھلائی کے بغیر کوئی کلام نہ کرنا. کیا بولتے ہیں؟ اکثر وقت چپ رہنا, خاموش رہنا, بھلائی کے علاوہ دوسری بات نہیں کرنا ہے. اکثر اوقات چپ رہنا کہ بھلائی کے بغیر کوئی کلام نہ ہو. یہ بات شیطان کو دور کر دیتی ہے. اکثر وقت خاموش رہے, بات کرے تو اچھا بات کرنا, اس کے علاوہ دوسری بات کرنا نہیں. ایسا رہے تو شیطان ہمارے سے دور ہو جاتا ہے. یہ بات شیطان کو دور کر دیتی ہے اور دن کے کام میں مددگار ہوتی ہے. یہ بات آپ کو دین کے کاموں میں مددگار بنتی ہے. دین کے کاموں میں, دن کے نہیں, دین کے.
مددگار پیدا ہوتی ہے، زیادہ ہنسی سے بھی بچ کر رہنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نصیحت دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں زیادہ ہنسنا نہیں کہتے، ہنسنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے با دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسی سے بھی بچنا کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رونق جاتا رہتا ہے، چہرے کا رونق جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فریق یہی ہے کہ مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھے رہنا، مسکینوں سے محبت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھتے رہنا، تب بیٹھتے رہنا، اپنے کے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا، اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ رکھنا، ہمارے سے کم حیثیت والوں پر ہمیں دیکھنا، ہمارے سے زیادہ حیثیت والے دیکھے تو اللہ کی نافرمانی شروع ہے، کیا دیا کہتا دیا کہ مجھے کیا دیا رہے بہت ہمارے سے حیثیت کم والے دیکھے تو وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اچھا رکھا ہے، اللہ کی شکری پیدا ہوتی ہے۔ چندرگری منڈلم میں ماں باپ دونوں اندھے، 7 سال کا بچہ آٹو چلانا، اس سے بھی 2 چھوٹے بھائیوں کو پالنا، گھر میں پکانا، کمانا رکھنا، 7 سال کا بچہ جو بیٹری آٹو لا لیا ہے، سب سے چلانا، 2 ماں باپ بھی اندھے، اس سے چھوٹے ابھی 2 کھایا بھی، سب بھی پالنا رہتے، ہماری زندگی کیسا ہے، اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ رکھنا کہ اس سے اللہ کی نافرمانی کی پیدائی ہوتی ہے، اور جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تجھے عطا کیا ہے، اس میں سے کیا ہے لوگوں پر خرچ کرنا، پھر وہ اگرچہ تجھ سے تعلق توڑ دے تو حق بات کرنے میں تردد نہ کرنا، کسی کو کم نہیں سمجھنا، کسی کو اگر کون تو تمہارے سے تعلق جوڑ لے تو اس کے حق بات بول لے، تعلق جوڑ لے کہتے ہیں، یہ آدمی تعلق توڑ لیا تو اسے جوڑ لے، اور کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا، کم نہیں سمجھنا، میں بہتر اس سے اگر بول لینا نہیں، انہیں میرے سے بہتر بول لینا۔ اللہ کے معاملے میں کسی کو ملامت کی ورنہ ملامت پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنی عیب بھی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ ڈالنا، تو اپنے کمی کو دیکھنا، تو عیب کو اپنے اندر تلاش کر، لوگوں کے اوپر نہیں ڈالنا، اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسروں پر غصہ نہ کرنا۔ عیب تیرے اندر تلاش کر لے، تیرے اندر کیا کمی ہے وہ دیکھ، دوسروں کے اوپر عیب تو تلاش کرنے کو، اور تیرے اندر جو کمی ہے اسے دیکھ لے کہتے ہیں، اور دوسروں پر غصہ نہیں کرنا، پورے یہاں سے لے پورے وصیت ہیں، آپ سب وصیت کریں سے پورے بھی، اس میں سے دوسروں پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر، تجھے تدبیر سے
بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تکبیر گدا تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور ناجائز امور سے بچنا تیرے لیے بہتر ہے۔ نا امور سے نہیں کام کرنے کے لیے جو ناجائز کام رہتے نا اس سے بچ کر نا ہمارے لیے بہتر ہے، بچ کے رہنا تیرے لیے بہتر ہے۔ پرہیزگاری کرنا ہے اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں ہے۔ فائدہ سکینہ کے معنی سکون کی مقدار کے ہیں۔ سکینہ کے معنی شروع میں سکینہ نازل ہوتی ہے، اس کے بارے میں بولتے ہیں۔ سکینہ کے معنی سکون و وقار کے ہیں، یہی یا کسی مخصوص رحمت کے جس کی طرف میں مشغول ہو جانا ہے، جس کو مختصر طور پر میں اپنے رسالہ صلحات حدیث جدید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت میں رحمت موجود ہے، یہ کوئی ایسی نقصان چیز نہیں ہے کہ تمام رحمت وغیرہ سب کو ملے گی، ملائکہ کے ساتھ رہتی ہے۔ رحمت آقا اللہ کی رحمت اللہ کے ملائکہ کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ کسے نصیب ہوتا ہے؟ جو اللہ کے دین کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ان سب کے لیے کتنے باتیں نصیحت کرے دیکھو، قرآن کی آیا ہے، قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ دنیا میں نور، آخرت میں آ کو ذکر ہوتا ہے آسمانوں کے اوپر، اور دل میں آ کو نور بنتا ہے دن میں۔ کتنے بھلائی باتیں دیکھو، صحیح سے ہیں، ماشاء اللہ۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور اللہ کے ذکر اہتمام کرنا، اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوتا ہے اور زمین میں نور کا سبب ہوتا ہے۔ اکثر اوقات چپ رہنا کہ بھلائی کے بغیر کوئی کلام نہ کرنا، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کام میں مدد ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے بچے رہنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، چہرے کا رونق جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا، میری امت کی فقری یہی ہے، مسکینوں سے محبت رکھنا، اس کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا، اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ رکھنا، اس سے اللہ کی نافرمانی کی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی پیدا ہوتی ہے۔ جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے، قربت والوں سے تعلق جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگر سے تجھ سے تعلق توڑ لے تو حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، کوئی کسی کو کم نہیں سمجھنا، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنی عیب کی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ ڈالنا، اس عیب میں
خود تو مبتلا ہے، اس میں دوسروں پر غصہ نہ کرنا۔ ابو ذر، حسن تکبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، ناجائز امور سے بچتے رہنا تیرے لیے بہتر ہے۔ سمجھے بات ہے کہ سب نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہم نہ کریں سو۔ سولہ باتیں کی نا، میں بول رہا تو ایک بتا تمہیں پھر پورے بولے گا نا وہ، ہاں تو کہ بھائی اللہ کے راستے میں آنے بات کیا ہے، 16 باتوں کے ڈائرے میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا تب تک۔ 4 کاموں میں زیادہ وقت لگانا، 4 کاموں میں کم وقت لگانا، 4 کام ہرگز نہیں کرنا، 4 کام خدمت کے تعلق سے، 4 کاموں میں زیادہ وقت لگانے کے کام، سب سے زیادہ وقت لگانے کے دعوت دینے میں زیادہ وقت لگانا، لوگوں کو دعوت دینے میں زیادہ وقت لگانا، اور تعلیم میں زیادہ وقت لگانا، اور سیکھنے سکھانے یعنی قرآن کی سورے سیکھنے سکھانے زیادہ وقت لگانا، اور عبادتوں میں یعنی دعاؤں میں، نماز میں، ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، اس میں زیادہ وقت لگانا، دعوت دینے میں، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں، عبادتوں میں، اس میں زیادہ وقت لگانا، اور 4 کاموں میں کم وقت لگانا۔ کیا ہے؟ ضروریات کاموں میں، اپنی ضرورت کے کام رہتے نا، ضروریات میں کم وقت لگانا، ضروریات میں کم وقت لگانا، اور ضروری باتوں میں کم وقت لگانا، اور آپ کو کھانے میں کم وقت لگانا، سونے میں کم وقت لگانا، اور ہرگز نہیں کرنے کام 4، دل کا سوال نہیں کرنا، زبان کا سوال نہیں کرنا، بغیر کسی ذات کے کسی شادی کا چیز نہیں لینا، اور آگے فضول خرچ نہیں کرنا۔ یہ 4 کام ہرگز کرنا نہیں، دل کا سوال، زبان کا سوال نہیں کرنا، اور بغیر ذات کی کسی شادی کی چیز نہیں لینا، اور آگے فضول خرچ نہیں کرنا، اور 4 کام آگے خدمت کے تعلق سے، خود کی خدمت خود کر لینا، ساتھیوں کی خدمت کرنا، امیر صاحب کی خدمت کرنا، اور مخلوقات کی خدمت کرنا۔ یہ 16 باتوں کے دائرے میں رہنا۔ بول ماں، اللہ کے راستے میں آپ کو 4 کاموں میں زیادہ وقت لگانا، اللہ کے راستے میں تو 4 کاموں میں زیادہ وقت لگانا، بول 4 کاموں میں زیادہ وقت لگانا، ایک دعوت میں